بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائی ڈیئر انگلش لرنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے لیے ایک دفعہ پھر سے جو لیسن لے کے آیا ہوں وہ ہے ان غلطیوں کے بارے میں جو ہم عام روزمرہ استعمال کی انگلش استعمال کرتے ہوئے کرتے ہیں، وہ چاہے فقرات ہوں، چاہے وہ محاورے ہوں، چاہے وہ الفاظ ہوں. تو میں نے آج ایسی غلطیوں کا انتخاب کیا ہے جو بہت کامن ہے، اور ایسی غلطیاں ہیں کہ جو ایسے لوگ بھی کر جاتے ہیں اور کہ جو بہت ماہر ہوتے ہیں، بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں انگلش میں، اور پتہ بھی نہیں چلتا. تو بڑھتے ہیں جناب سبق کی طرف. پہلا فقرہ جو ہم عام طور پہ غلط بولتے ہیں انگلش میں وہ ہے آئی کوڈ کیئر لیس. کہنا ہم اصل میں یہ چاہ رہے ہیں کہ جی میں اس سے کم احتیاط نہیں کر سکا. تو اصل فقرہ جو ہے وہ ہے آئی کوڈنٹ کیئر لیس. تو ہم جلدی میں آئی کوڈ کیئر لیس کہہ جاتے ہیں اور ناٹ لگانا جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. تو یہ ہے آئی کوڈنٹ کیئر لیس. اب ہم چلتے ہیں دو الفاظ کی طرف. ایک ہے جی ورڈ اور ایک ہے اینی وے. اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ ان دونوں کے ساتھ ایس لگا جاتے ہیں. ٹو ورڈز اور اینی ویز کہہ جاتے ہیں. ٹو ورڈ کا لفظ جو ہے وہ عام طور پہ سمت کو ظاہر کرتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں جیسے کہ آئی واز واکنگ ٹوورڈ دا اسکول. امریکن اور کیمبرج ڈکشنری کے مطابق ٹوورڈ کے ساتھ ایس جو ہے وہ نہیں لگتا. باقی جو ہے جی اینی وے، یہ بہرحال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ تو اینی ویز کا کوئی کی تک نہیں بنتی جناب. تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہرحال یا پھر بھی، اور اس معنی میں تو یہ اس کو استعمال ہونا چاہیے ایس کے بغیر. مثلا ہم کہتے ہیں دا روڈ گاٹ ورس بٹ دے کیپ گوئنگ اینی وے. سڑک جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتی دکھائی جا رہی تھی، اور لیکن اس کے باوجود وہ آگے بڑھتے گئے. باوجود کے معنی میں یہاں پہ استعمال. یہ فقرہ جو ہے جناب محاورہ جو ہے آپ کہہ لیں، یہ فقرہ کہہ لیں، ہم عام بولتے ہیں، وہ ہے جی فرسٹ کم فرسٹ سرو. پہلے آئیے پہلے پائیے. اور چونکہ ہم اردو میں یہ کہتے ہیں پہلے آئیے اور پہلے پائیے، تو ہم اس کو فرسٹ کم فرسٹ سرو کہتے ہیں. انگلش میں یہ فقرہ ہے فرسٹ کم فرسٹ سروڈ. ای ڈی. اس کا معنی دراصل یہ ہے، درست معنی جو ہے، جو پہلے آئے گا وہی اسی کو پہلے سروس ملے گی. اور ظاہر ہے ہمارا انٹینشن بھی یہی ہوتا ہے. تو جب آئیے اور پائیے کرتے ہیں تو وہ ہم اس میں ای ڈی جو ہے استعمال کرنا بھول جاتے ہیں. تو یہ فرسٹ کم فرسٹ سروڈ. اچھا، ایک اور چیز جو ہے وہ ابہام ہے لفظ ایمیگریٹ اور امیگریٹ میں. ایمیگریٹ ہوتا ہے آپ جہاں سے نکل کے کہیں جا رہے، اور امیگریٹ ہوتا ہے آپ جہاں جا رہے. تو اگر مثال کے طور پہ کہتے ہیں جی میں کہتا ہوں جی میں پاکستان سے کینیڈا چلا گیا 2017 میں. تو آئی امیگریٹڈ فرام پاکستان ٹو کینیڈا ان 2017. تو میں پاکستان سے کینیڈا گیا. اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں کینیڈا گیا یا میں نے ہجرت کی، تو میں یہ کہوں گا کہ آئی امیگریٹڈ ٹو کینیڈا ان 2017. تو ایک چیز ہے اپنے ایک ملک سے دوسری جگہ منتقل ہونا، اور دوسری چیز ہے دوسرے ملک کی طرف ہجرت کرنا. تو ایمیگریٹ کے ساتھ ہمیشہ فرام، اور امیگریٹ کے ساتھ جو ہے وہ ٹو کی پریپوزیشن آتی ہے. ایک چھوٹا سا لفظ ہے جی ویٹ. جو گیلی چیز جو ہوتی ہے اس کو ہم ویٹ کہتے ہیں. اور ایک اسی آواز کا لفظ ہے وہ ہے WHET ویٹ. بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ بہت کم مواقع پہ لوگ جو ہیں اس کو مکس اپ کر جاتے ہیں. تو جو ویٹ ہے WHET وہ ہوتا ہے تیز کرنا کسی چیز کو، شارپن کرنا. تو مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ the dish will whet your appetite. یہ ڈش جو ہے اس کے کھانے سے آپ کی بھوک جو ہے وہ تیز ہو جائے گی یا وہ بڑھ جائے گی. تو اب میں آ رہا ہوں ان بہت کامن فکروں کی طرف جو ہم بہت کامنلی غلط بولتے ہیں. مثال طور پہ ایک فکرہ بولتے ہیں آئی ایم اینگری ود یو. میں تمہارے ساتھ ناراض ہوں. حالانکہ فکرہ ہے آئی ایم اینگری ایٹ یو. میں تم پر ناراض ہوں، تمہارے ساتھ. یہ کوئی ساتھ والی چیز نہیں ہے. تو یہ نہیں ہے آئی ایم اینگری ود یو، نہیں ہے. کیا ہوتا ہے آئی ایم اینگری ایٹ یو.
اور ایک فقرہ جو ہے مثال کے طور پہ وہ بھی بڑا عام بولا جاتا ہے اور وہ بھی غلط ہے، اور وہ ہے she was boring in the class، وہ کلاس میں بور ہو رہی تھی. جی نہیں، یہ کہا جاتا ہے یا تو یہ ہوگا she was feeling bored in the class، اور جو یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ she was bored in the class، وہ کلاس میں بوریت کا شکار تھی. اچھا، ایک اور فقرہ اسی طرح کا ہے، وہ ہم کہتے ہیں جی I look forward to meet you، میں تمہیں ملنے کے لیے منتظر ہوں. جو اصل میں فقرہ یہ ہے کہ I look forward to meeting you. to ایک ایسی پریپوزیشن ہے جس کے بعد عموماً جو ورب ہے اس کے ساتھ ing والی فارم بہت کم استعمال ہوتی ہے، لیکن اس کی ایک مثال یہ بھی ہے. تو ہم کہتے ہیں I look forward to meeting you. ایک فقرہ یہ ہے جی I live in United States، I live in US. یہ فقرہ غلط ہے کیونکہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں یونائٹڈ اسٹیٹ، میں متحدہ ریاست میں رہ رہا ہوں. اب یہ متحدہ ریاست کوئی ملک نہیں ہے، یہ تو کسی جگہ پہ بھی ریاستیں متحدہ ہو سکتی ہیں جب تک کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نہ ہو جائے. لیکن اگر آپ نے یونائٹڈ اسٹیٹ ہی کا ذکر کرنا ہے تو پھر آپ کہیں گے I live in the United States. the آرٹیکل لگنے سے اب ہمیں یہ مخصوص ہو گیا کہ یہ کون سی متحدہ جو ہیں ریاستیں ہیں جو سننے والے اور بولنے والے کو پتہ ہے. تو آپ کا یہ کہنا، کسی کا یہ کہنا ہے I live in United States، I live in US، یہ گرامیٹیکلی غلط ہے. درست ہے I live in the US اور in the United States. ہم فقرہ کہتے ہیں she doesn't listen me، وہ میری بات نہیں سنتی. listen کے بعد ہمیشہ جو ہے نارملی ہم to کی پریپوزیشن استعمال کرتے ہیں، تو فقرہ ہوگا she doesn't listen to me، he doesn't listen to me، تو وہ میری بات نہیں سنتا. اچھا، ایک اور بہت انٹرسٹنگ جملہ ہے اور وہ ہے جی the police is coming. اب بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ فقرہ غلط ہے. اصل فقرہ ہے the police are coming، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیوں. بات یہ ہے کہ جب ہم پولیس کو ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ سنگولر ہے. مثال کے ہم کہتے ہیں کے طور پہ ہم کہتے ہیں جی the police is looking into this matter، پولیس کا محکمہ اس معاملے کو دیکھ رہا ہے. لیکن اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے پولیس مین آ رہے ہیں تو وہ ایک نہیں ہے، پھر وہ پلورل ہو جائیں گے. تو جب ہم کہتے ہیں the police is coming تو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہوتے ہیں دراصل کہ بہت سارے جو پولیس مین ہیں وہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک آ رہا ہے، یہ دو آ رہے ہیں، تو اس کے لیے اصل فقرہ ہوگا the police are coming. آپ بڑے حیران ہوئے ہوں گے اس فقرے پہ. اچھا، ایک اور فقرہ ہے where is post office. پوسٹ آفس کہاں ہے جی؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ where is post office تو وہ غلط ہے. اصل فقرہ ہے where is the post office، کیونکہ آپ کسی مخصوص پوسٹ آفس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو آرٹیکل لگانا the، آپ کو پتا ہے کہ جو آرٹیکل ہوتا ہے the، یہ کسی چیز کو مخصوص کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں جسے ہم کہتے ہیں نکرہ کو اس میں معرفہ بناتا ہے. ایک فقرہ یہ ہے اور ہم کہتے ہیں جی the life is hard، زندگی بڑی مشکل ہے. یہ غلط ہے کیونکہ جب آپ یہاں آرٹیکل لگا رہے ہیں تو آپ کسی مخصوص شخص کی یا کسی زندگی کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک جنرل جملہ ہے. تو لائف از ہارڈ کیونکہ لائف جو ہے، زندگی جو ہے وہ جنرلی ہی یعنی عام طور پہ ہی ہارڈ ہے سب کے لیے. تو the life is hard نہیں، ہم یہاں پہ زندگی کو مخصوص نہیں کر سکتے، زندگی سب کے لیے جنرل ہے. اور ہم اصل فقرہ ہے لائف از ہارڈ. اور جناب ایک غلطی ہم کرتے ہیں I saw a dream last night، میں نے پچھلی رات ایک خواب دیکھا. دیکھیں ڈریم جو ہے یہ سا نہیں ہے، سا ہوتا ہے کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا. تو ہم کہہ سکتے ہیں I watched a dream. بہتر یہ ہے کہ I had a dream last night، میں پچھلے رات جو ہے وہ مجھے خواب آیا. اور اگر ہم یہ کہیں گے کہ he has white hair اور hairs تو یہ فقرہ غلط ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ hairs نہیں بولتے، hair ہی ہوگا یہ. دوسری بات یہ ہے کہ بال جو ہوتے ہیں نا جی وہ بالکل اسپارکنگلی وائٹ نہیں ہوتے، یہ گرے ہوتے ہیں. تو اصل فقرہ ہوگا he has gray hair. اگر کسی کے بالوں کو اس کی سفیدی یا اس کی چاندی کا ذکر کرنا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے he has white hair، بلکہ ہم کہیں گے he has gray hair.
اور آج کا آخری جملہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں جی ڈو یو نو what is it؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ تو اصل میں یہاں پہ ہم نے نارملی یہی کرتے ہیں کہ ہم جب واٹ وین ویئر لگاتے ہیں تو اس کے بعد ہیلپنگ ورب کے ساتھ اس کو انٹروگیٹو جو ہے بناتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا جنرل سوال ہے جس کے لیے ہمیں جو درست جملہ ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا، اور وہ ہے ڈو یو نو وٹ اٹ از؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ یہ اس طرح کا جملہ سوالیہ نہیں ہے جس طرح کا ہم عموماً دوسرے جو فکرے بناتے ہیں. So these were the common mistakes, dear learners, that I was pointing out in this today's video. And the purpose to point out all these things is to correct all those minor mistakes that we do in our everyday life. And we're not going to correct it, so we're going to just keep saying it for the sake of saying. So we need to stop ourselves and make a correction so that we can properly say these words or sentences or the common sayings. Once again, I'm very hopeful that today's video is going to help you in correcting our common mistakes. And of course, the language or any branch of knowledge, we must keep updating ourselves like we update our softwares and our gadgets. So enjoy your day, enjoy the learning, and be in touch. Don't forget to subscribe my channel and put any questions, any queries, anything that you have in your mind in the comments, and I will try my best to answer. Have a great day.